السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف میں ہم نے جو آخری آیت مکمل کی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے متعلق فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، بے شک وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، وربطنا، ربط کہتے ہیں باندھنے کو۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر پکارا تو یقیناً اس وقت ہم نے ظلم اور زیادتی والی بات کہی۔ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا کئی الہ بنا رکھے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، وہ ان کی عبادت پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کی سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے، یعنی جو لوگ اللہ کے سوا اور لوگوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے ہو، تو غار میں پناہ لو کہ تمہارا رب اپنی رحمت میں سے تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی یہاں پر غار والوں کا ذکر ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نحن نقص، یعنی ہم آپ کو یہ قصہ بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن جو ہے وہ قصوں کی کتاب بھی ہے نا، بہت خوبصورت اسٹوریز ہیں اس میں۔ تو یہ پہلی اسٹوری جو اس سورہ کہف کی ہے وہ کیا تھی؟ اصحاب کہف کے متعلق، یعنی اللہ تعالیٰ نوجوانوں سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ ہدایت میں ترقی دی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو ہدایت میں ترقی دی اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو شروع کیا، تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ جیسے کہ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اصحاب کہف پر نیند طاری ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ان کے اوپر ہم نے نیم طاری کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو اپنے اللہ پر ایمان لائے اور قوم سے علیحدگی اختیار کی، تو یہاں پر جو ہے وہ اس قصے کی تفصیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ چند نوجوان تھے جو اور جوان جو ہے وہ بوڑھوں کی نسبت حق کو زیادہ قبول اور رائے ہدایت کو زیادہ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے سرکشی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی باطل دین میں بسر کی ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کو قبول کرنے والوں کی اکثریت جوانوں ہی کی ہوتی ہے۔ مثلا دیکھیے کہ قریش کے بوڑھوں کی اکثریت اپنی دین ہی پر قائم رہی
اور ان میں سے بہت کم مسلمان ہوئے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی جوان تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے بعض کے کانوں میں بالیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں رشد و بھلائی کا الہام کیا اور انہیں اپنا ڈر عطا کیا، اور وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے اور اس کی وحدانیت کا اعتراف کر لیا، اور اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایمان عطا کر دیا تو پھر ان کی دلوں کی مضبوطی اور حوصلہ بھی عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا۔ کس چیز سے مربوط کر دیا؟ کہ محفوظ کر دیا ان کو، ان کے دلوں کو، ٹھیک ہے نا؟ تو جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی جب وہ اپنی نیند ختم کر کے کھڑے ہوئے تو کیا کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہمارا پروردگار آسمانوں کا بھی مالک ہے اور زمین کا بھی مالک ہے۔ اچھا، اب ان کے ساتھ جو کیا ہوا تھا، یہ جو اصحاب کہف جو تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا کہ اصحاب کہف کی سالانہ میلے میں جو آخری شرکت تھی، یعنی جب انہوں نے کس وقت جو ہے علیحدگی اختیار کی اپنے قوم سے، کہ میلہ لگتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سالانہ میلہ ہوتا تھا جس میں کہ پوری قوم شرکت کرتی تھی، انہوں نے بھی شرکت کی۔ تو یہ جو آخری میلہ تھا اس میں شرکت کے بعد انہوں نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کیا۔ کئی مفسرین نے ذکر کیا کہ ان جوانوں کا تعلق روم کے بادشاہوں اور سرداروں کی اولاد میں سے تھا۔ یہ لوگ ایک دن اپنے میلے میں شرکت کے لیے نکلے۔ سال میں ایک دفعہ یہ لوگ شہر سے باہر ایک میلے میں جمع ہوا کرتے تھے جس میں وہ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے، ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، جو لوگوں کو اس طرح کے کاموں کی دعوت اور ترغیب دیا کرتا تھا۔ جب شہر کے لوگ اپنے میلے میں شرکت کے لیے باہر نکلے تو یہ جوان بھی اپنے آباء و اجداد اور قوم کے لوگوں کے ساتھ نکلے، اور انہوں نے بصیرت کی آنکھ سے اپنی قوم کے افعال کو دیکھا تو انہیں یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ ان کے قوم کا یہ طرز عمل غلط ہے کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتی ہے اور ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتی ہے، کیونکہ یہ کام تو اس اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی کے لیے سر انجام دینے چاہیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ اس سوچ کے بعد ان میں سے ہر ایک نے اپنی قوم سے الگ ہونا شروع کر دیا۔ ان میں سے جو شخص اس سوچ کے بعد سب سے پہلے الگ ہوا وہ دور جا کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، دوسرا جوان بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر آخر میں ساتواں بھی وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ جوان ایک دوسرے سے شناسا نہیں تھے، مگر اس ذات گرامی نے انہیں یکجا کر دیا تھا۔ جس طرح ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے بھر دیا تھا، اسی طریقے سے یہ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ صحیح بخاری کی ایک معلق روایت میں ہے جو حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روحیں جمع کیے گئے لشکر ہیں، ان میں سے جو ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جو ایک دوسرے سے اجنبی ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ تو اپنی قوم سے الگ تھلگ ہو کر یہاں اکٹھے ہونے کا سبب کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جنس باہم جنس پرواز کرتی ہے، تو ان میں سے ہر شخص خوف کی وجہ سے اپنے دین کو اپنے ساتھیوں سے چھپائے ہوئے تھا، اور یہ نہیں جانتا تھا کہ ان لوگوں کا بھی دین وہی ہے جو اس کا ہے، یعنی ایک دوسرے کے دین سے بھی ان کا وہ نہیں تھا، علم نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ لوگوں، واللہ تم یہ جانتے ہو کہ تم میں ایک قدر مشترک ہے جس نے تمہیں اپنی قوم سے الگ تھلگ کر کے یہاں یکجا کر دیا ہے، لہٰذا ہر ایک کو اپنی داستان بیان کرنی چاہیے۔ یہ بات سن کر دوسرا جو جوان تھا وہ کہنے لگا، واللہ میں نے دیکھا ہے کہ میری قوم نے جو دین اختیار کر رکھا ہے وہ باطل ہے، کیونکہ جو اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے،
جس نے آسمان و زمین اور اس کے مابین ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ تیسرے نے کہا میرا بھی یہ خیال ہے، حتیٰ کہ وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہو گئے اور آپس میں سچے بھائی بن گئے۔ انہوں نے ایک عبادت کا در تعمیر کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ قوم کو جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بادشاہ کو ان کے بارے میں مطلع کیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان سے ان کے دین کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے نہ صرف صحیح جواب دیا بلکہ بادشاہ کو بھی دعوت دی۔ بادشاہ کو کیا دعوت دی؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ اب آپ دیکھیں، جب انسان اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب انسان اپنے تمام اعمال کو اس چیز سے مجتمع کرتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر اس سے دنیا والوں کا کوئی خوف نہیں رہتا، دنیا والوں کا کوئی ڈر نہیں رہتا، پھر اسے اپنی جان کی جانے کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کو بس اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ جو جوان تھے، ان کو اس بات کا خوف نہیں ہوا کہ ہم بادشاہ کو ایک نئے دین کی دعوت دیں گے، جب ہم اس نئے دین کی دعوت دیں گے تو بادشاہ ہمیں قتل ہی نہ کروا دے، بادشاہ ہمیں ختم ہی نہ کروا دے، بلکہ انہوں نے بے خوف ہو کر اللہ کے راستے کی دعوت دی۔ اس کی ایک مثال اس طریقے سے بھی ملتی ہے کہ ایک محدث تھے اور وہ جو ہے ایک کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ شراب کے بہت سارے مٹکے رکھے ہوئے اس میں کشتی میں۔ انہوں نے پوچھا کہ شراب تو پینا حرام ہے، کس کے لیے جا رہی ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ بادشاہ کے لیے جا رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو ان کے اوپر بڑا رعب طاری ہوا کہ بادشاہ کی شراب ہے بھائی یہ۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے کیا کیا کہ وہ تمام کے تمام مٹکے توڑ ڈالے۔ لوگوں نے کہا تم کو یہ خوف نہیں ہو کہ بادشاہ تمہیں قتل کروا دے گا؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے بادشاہ کی حقیقت دیکھی تو مجھے لگا کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی بات کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے جس شریعت کو کہا ہے کہ اس شریعت پر عمل کرو، سمعنا و اطعنا کہو، تو اس کے سامنے تو بادشاہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ بہت سے بہت اگر میری جان جائے گی تو کیا ہوگا؟ میں شہید ہو جاؤں گا۔ جیسے ایک محدث کہتے تھے کہ میرے کھلے عام تبلیغ کرنے پر اگر مجھے کوئی پکڑے گا تو مجھے فرصت مل جائے گی کہ میں اور اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، یعنی اگر مجھے قید و بند کی صعوبتیں سہنی پڑی تو جیل میں اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر سکوں گا یکسو ہو کر۔ اگر مجھے جلا وطن کر دیا جائے گا تو میں دنیا کی سیر کروں گا، اگر مجھے مار دیا جائے گا تو پھر تو میں شہادت سے سرفراز ہو جاؤں گا۔ یعنی جب انسان جو ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے اچھی طریقے سے کہ اس کا خالق و مالک جو ہے، اس کو پیدا کرنے والا جو ہے، مجھے بس اس کو راضی رکھنا ہے، تو پھر دنیا کی اور دنیا والوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو اسی طریقے سے یہ نوجوان تھے، انہوں نے بھی کیا کیا؟ بادشاہ کو بھی دعوت دے ڈالی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ ندعو یعنی فعل مضارع پر حرف ناصبہ ہے، نفی کے لیے ہے، یعنی ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا یہ فعل جو ہے وہ باطل قرار پائے گا۔ اسی لیے ان کی بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، البتہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس وقت تو ہم نے کون سی بات کہی؟ بعید از عقل، یعنی عقل سے دور والی بات ہم نے کہی۔ شططہ کے معنی ہوتے ہیں باطل کے یا بہتان کے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ان ہماری قوموں نے یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں،
انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، تو یہ اپنے یہ جو معبود بنائے ہیں اس پر کوئی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ معبود ہیں تو یہ دلیل ہے اس کی کہ واقعی یہ ہمارے معبود ہیں، تو کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لے کے آتے؟ یعنی اپنے اس مذہب کے صحیح ہونے کی انہوں نے کوئی واضح اور صحیح دلیل کیوں پیش نہیں کی؟ فَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یعنی یہ لوگ اپنے ہی خود ہی ظالم بھی ہیں اور اپنی اس بات میں جھوٹے بھی ہیں۔ پھر جب اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعوت دی ایمان کی اور اپنا دین بچایا تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا پڑا؟ وطن چھوڑنا پڑا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان نوجوانوں نے جب بادشاہ کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی دیا، دھمکیاں بھی دیں، حکم دیا کہ اس فاخرانہ لباس کو ان کے جسموں سے اتار دیا جائے جو انہوں نے زیب تن کر رکھا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ان میں سے زیادہ تر جو ہے یہ نوجوان کون سے تھے؟ سرداروں کے بیٹے تھے، وزیروں کے بیٹے تھے۔ تو بادشاہ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ یہ جو لباس ہے نا فاخرانہ لباس یہ اتار دیا جائے، اور پھر بادشاہ نے جو ہے ان کو کہا کہ اگر تم اپنے موقف پر نظر ثانی کرو تو میں تمہیں مہلت بھی دے رہا ہوں، کچھ دنوں کی مہلت دے رہا ہوں کہ تم اپنے دین پر واپس لوٹ آؤ۔ اور یہ مہلت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا سبب بن گئی، کیونکہ یہ جو مہلت تھی اس دوران میں ان کے لیے ممکن ہو گیا کہ وہ اپنے دین کو محفوظ کرنے اور اپنے آپ کو کسی فتنے سے بچانے کے لیے بھاگ جائیں۔ تو پھر لوگوں سے علیحدگی آپ دیکھیں کہ کن کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے۔ جب لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں تو حکم شریعت یہی ہے کہ انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے ایسے ظالموں سے بھاگ جائے، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ایسا وقت آئے جب مسلمان کا سب سے بہتر مال بکریاں ہوں کہ وہ انہیں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے اور اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگ جائے۔ ان حالات میں لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنا جائز ہے، اور اگر اس طرح کے حالات نہ ہو تو پھر جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں جمعہ اور جماعت کو ترک کر دینا لازم آئے گا، ظاہر ہے۔ تو پھر اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ کہیں ہماری بات سنی نہیں جا رہی ہے، تو انہوں نے کیا عزم کیا کہ اپنی قوم سے بھاگ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے اسی بات کو پسند فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا، یعنی جب تم نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کے پاس اور ان کے اس دین کی مخالفت کی کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ فَاؤْ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا۔ يَنشُرْ لَكُمْ، نشر کر دے گا تمہارے لیے، کون؟ ربکم، کیا چیز نشر کر دے گا؟ من رحمتہ، اپنی رحمت، یعنی تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا جس کے ساتھ تمہیں تمہاری قوم سے چھپا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ان کے وہ جو لڑکے تھے جتنے، ان کو جو ہے یہ بات وحی کر دی، یعنی وہ ظاہر نبی تو نہیں تھے، اسپیشل ان کے اوپر وحی نہیں نازل ہوتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو؟ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں آسانی کا سامان فرمائے گا، یعنی تمہارا کام آسان کر دے گا۔ تو اس کے بعد وہ بھاگ کر غار میں چلے گئے، قوم کے لوگوں نے انہیں گم پایا، بادشاہ نے بھی ان کی تلاش میں لوگوں کو ادھر ادھر دوڑایا مگر وہ انہیں تلاش نہ کر سکے، اور ان کی تلاش میں اندھے ہو گئے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافروں کو اندھا کر دیا تھا کہ جب انہوں نے ہجرت کے وقت غار ثور میں پناہ لی، حالانکہ مشرکین قریش جو ہیں ان کی تلاش میں وہاں تک پہنچ گئے تھے، غار ثور تک پہنچ گئے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے صدیق اکبر یعنی حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ اس قدر گھبراہٹ کا اظہار کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ان کے پاؤں مجھے نظر آ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے اپنے سے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟
اور اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے نکال دیا، جب وہ اس وقت دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دے رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پس کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔ چنانچہ غار ثور کا قصہ اصحاب کہف کے قصے سے اشرف، افضل، اعظم اور زیادہ عجیب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو غار تھا یہ کس جگہ پہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو 100 سال تک زندہ رکھا، کیسے ان کو کروٹیں دلواتا تھا، اس کی بہت ڈیٹیل میں جو ہے آگے والی جو آیات ہیں وہ جو ہے بہت ڈیٹیل میں بیان ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو کل مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں بھی اپنے اپنے ایمانوں پر ایسے ہی ثابت قدم کر دے، ہمارے ایمان کو بھی ایسا ہی سخت کر دے کہ ہم کسی سے بھی ڈرے بغیر، کسی سے بھی جھٹکے بغیر اللہ کے دین کو پھیلانے والے بن جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ ہمیں یہ خیال نہ ہو کہ یہ شخص برا مان جائے گا، بلکہ ہمیں صرف یہ خیال ہو کہ کسی طریقے سے ہم کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کو جہنم میں جانے سے بچا لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔